نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، تمام دنیا میں جو بھی مجھے سن اور دیکھ رہے ہیں، سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہر مذاہب کے آداب جو بھی سب کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں، قبول فرمائے۔ اور میں آج خصوصاً اہل اسلام اور کے لیے جو ہے ایصال ثواب کا طریقہ لے کر پیش ہوا ہوں۔ ویسے تو ہر مذاہب میں اپنے اپنے طریقے سے جو گزرنے والے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو ثواب پہنچانے کا طریقہ سب کو معلوم ہے۔ ہر مذہب میں سب کو اپنے اپنے طریقے سے وہ پہنچاتے ہی ہیں۔ تو جو اہل اسلام ہیں ان کے لیے طریقہ میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی والدین کے لیے میں نے بیان کیا پچھلی ویڈیو میں، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بھئی ایصال ثواب کا طریقہ بہت سے لوگ نہیں جانتے، محروم ہیں، اور وہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دوسروں کے محتاج ہیں اس معاملے میں ثواب پہنچانے کے لیے، اور وقت پہ کوئی نہیں مل پاتا ہے تو اس میں تاخیر ہو جاتی ہے ان لوگوں سے۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں ایک طریقہ یہ بھی ایصال ثواب کا ڈال دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ، تمام مسلمان مرد و عورت تو مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی توفیق دے اور آسانی سے قرآن شریف پڑھا جا سکے، اللہ تعالیٰ جتنی بھی توفیق دے اور آسانی سے جتنا قرآن پاک پڑھ سکتا ہے انسان، وہ پڑھے۔ اس کے بعد چاروں قل یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کے بعد الحمد شریف اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر اس طرح دعا کرے۔ یعنی کہ درود شریف جو ہے اول آخر دونوں بار پڑھا جائے گا، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ جتنی بار شروع میں پڑھیں گے اتنی بار آخر میں پڑھیں گے۔ کم سے کم ایک بار ہے، ایک بار شروع میں ایک بار آخر میں، ورنہ کم سے کم 3 بار پڑھنا چاہیے۔ 3 بار شروع میں، 3 بار آخر میں، اور زیادہ کی کوئی تعداد نہیں، طاق مرتبہ جتنا چاہے اتنا پڑھ لو، جتنا وقت ہے، جتنا بھی درود شریف پڑھو اتنا کم ہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ دعا کرے، اے اللہ، میں نے جتنا بھی تیرا کلام پاک پڑھا اس کو صرف اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اور بلکہ یہ بھی کہے کہ اگر اس کے پڑھنے میں کوئی کوتاہی جو غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، یا اللہ اس کو معاف فرما کر، اور جتنا بھی میں نے قرآن پاک پڑھا ہے اس کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور اس کا ثواب ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا دے۔ یعنی کہ آپ کی خدمت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا تحفہ کا نام لے کے، یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا تحفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پہنچا دے۔ اے اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یعنی کہ آپ کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام اور ازواج مطہرات، تمام شہدائے عظام اور شہیدان کربلا، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ، چاروں سلسلے کے تمام بزرگان دین کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ چاروں سلسلے بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ تمام سلسلوں کے بزرگوں کو کہے، تمام سلسلے کے بزرگوں کو اس کا تحفہ پہنچا دے، نذرانہ۔ اس کے بعد جس کو ثواب پہنچانا مقصود ہو ان کا نام لے کر خصوصیت کے ساتھ اس کا ثواب پہنچائے،
اس کے بعد پھر کہے کہ اے اللہ ہمارے جتنے بھی دوست احباب عزیز و اقارب اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، اے اللہ ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے اور سب کی مغفرت فرما دے۔ اس کے بعد کچھ بھی دعا مانگنی ہو مانگے ثواب پہنچانے کے بعد۔ اب اس میں جو ہے رزق کے لیے، پریشانیاں دور ہونے کے لیے، حاجتیں پوری ہونے کے لیے، بیماری سے شفا یابی کے لیے، اپنے لیے، تمام اعزاء اور اقارب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، اور دعا مانگتے وقت یہ خیال رکھے کہ میں اس بڑے دربار میں ہاتھ پھیلا کر مانگ رہا ہوں جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ میری دعاؤں کو یقیناً قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ سب کو برابر ثواب پہنچائے گا اور آپ کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی۔ ایصال ثواب کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف پڑھا ہوا نہ ہو یا کبھی زیادہ ٹائم نہ ہو تو کم از کم 4 قل الحمد شریف، درود شریف پڑھ کر جو اوپر طریقہ بتایا میں نے اس کے مطابق سب کو ثواب پہنچا دے۔ ایصال ثواب کا تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود شریف صبح، اور اسی طرح 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف شام کو سونے سے پہلے، اور اس کا جو ہے ثواب پہنچا دے اپنے بزرگوں کو۔ استغفار کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اسے یاد ہو، باقی استغفار یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ درود شریف، چھوٹا درود شریف یہ ہے، اور جو جس کے یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا درود شریف یہ ہے، یہ پڑھ سکتا ہے۔ استغفار یعنی کہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اور درود شریف میں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ تو جو شخص روزانہ صبح و شام مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے گا، اللہ کے فضل سے وہ اپنی زندگی میں ضرور عجیب قسم کی برکتیں پائے گا۔ دراصل ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح ہمارے لیے صبح کو ناشتہ کرنا ضروری ہے تو ہم اپنے اوپر ناشتے سے پہلے ایصال کرنا بھی لازم کر لیں، اور اسی طرح جیسے رات کو سونا ضروری ہے تو ہم اپنے اوپر سونے سے پہلے ایصال ثواب کرنا بھی لازم کر لیں۔ محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ پہلے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب، بعد میں کھانا پینا، پہلے ایصال ثواب بعد میں سونا۔ جو لوگ سال میں 1-2 مرتبہ یا کبھی مہینے 2 مہینے میں کبھی کبھار ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ ان کی غفلت کی بات ہے۔ اپنے آباء و اجداد، اپنے والدین، اپنے تمام اعزاء و اقارب کا حق تو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے روزانہ ایصال ثواب کریں، اور یہی محبت کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ در حقیقت ایصال ثواب کا عمل بہت اونچا عمل ہے، اور جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں وہ اس کی برکتوں سے خوب واقف ہیں۔ ایصال ثواب کرنے کا چوتھا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی بھی نیک کام کیا، مثلا راستے میں کوئی پتھر، چھلکا، کانٹے وغیرہ پڑے ہیں، آپ نے ان کو ہٹا دیا، کسی بھی قسم کی کوئی نیکی کا کام کیا، کسی غریب کی مدد کی، کسی غریب کو کپڑے یا اور کوئی چیز دی، کسی محتاج کو کھانا کھلایا، کسی بھی قسم کی کوئی اور نیکی کا کام کیا، تو آپ فوراً نیت کر لیں کہ اے اللہ میرے والدین کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے، یا اس کی روح کو بھی ثواب پہنچانا چاہیں، جس کی روح کو بھی ثواب پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تمام نفل عبادات کا ثواب آپ مرحومین کی روحوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے برابر ثواب ملے گا، اور آپ کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کی خدمت اور ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ان اعمال کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ یعنی کہ جو ہمارے استاد ہیں، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اور تمام مسلمان مرد و عورت کی مغفرت فرما۔
اللہ تعالیٰ بھائی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ جو یہ طریقہ میں نے بتایا ہے اس سے فیض پہنچے گا امت کو، اور انشاءاللہ اور بھی بیانات میں اور ویڈیو میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔